یاسین شریف کی برکات کے 16 حروف کی نسبت سے یاسین شریف کے 16 فضائل۔ نمبر 1، حضرت سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم کے مالک مختار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، جو اسے اللہ عز و جل کی رضا اور آخرت کی بہتری کے لیے پڑھے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ نمبر 2، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہر چیز کا ایک دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، اور جو ایک مرتبہ سورہ یاسین پڑھے گا اس کے لیے 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب لکھا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ نمبر 3، حضرت سیدنا حسان بن عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سردار مکہ مکرمہ سرکار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تورات میں سورہ یاسین کا نام معمۃ ہے، کیونکہ یہ اپنی تلاوت کرنے والے کو دنیا اور آخرت کی ہر بلائی عطا کرتی ہے، اور دنیا اور آخرت کی بلائیں اس سے دور کرتی ہے، اور دنیا اور آخرت کی ہولناکیوں سے نجات بخشتی ہے، اور اس کا نام مدافعات القادیات بھی ہے، کیونکہ یہ اپنی تلاوت کرنے والے سے ہر برائی کو دور کر دیتی ہے اور اس کی ہر حاجت پوری کرتی ہے۔ جس شخص نے اس کی تلاوت کی یہ اس کے لیے 20 حج کے برابر ہے، اور جس نے اس کو لکھا پھر اسے پیا تو اس کے پیٹ میں 1000 دوائیں، 1000 نور، 1000 یقین، 1000 برکتیں، 1000 رحمتیں داخل ہوں گی، اور اس سے ہر دھوکہ اور ہر بیماری دور ہو جائے گی۔ نمبر 4، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری خواہش ہے کہ سورہ یاسین میری امت کے ہر انسان کے دل میں ہو۔ سبحان اللہ۔ نمبر 5، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم رسول محتشم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہمیشہ ہر رات یاسین کی تلاوت کرتا رہا پھر مر گیا تو وہ شہید مرے گا۔ نمبر 6، حضرت سیدنا عطا بن ابو بحر تابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ سرور قلب سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن کی ابتدا میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا اس کی تمام حاجات پوری کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ نمبر 7، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، جو شخص بوقت صبح سورہ یاسین کی تلاوت کرے اس دن کی آسانی اسے شام تک عطا کی گئی، اور جس شخص نے رات کی ابتدا میں اس کی تلاوت کی اسے صبح تک اس رات کی آسانی دی گئی۔ سبحان اللہ۔ نمبر 8، حضرت سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، جو شخص اس سورہ مبارکہ کی اللہ عز و جل اور آخرت کے لیے تلاوت کرے گا اس کے پہلے کے گناہ بخش دیے جائیں گے، تو تم اس کی تلاوت اپنے مرنے والوں کے پاس کرو۔ نمبر 9، حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مرنے والے کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اس کی روح قبض کرنے میں نرمی فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 10، حضرت سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، جس نے سورہ یاسین کی تلاوت کی اس کی مغفرت ہو جائے گی، اور جس نے کھانے کے وقت اس کے کم ہونے کی حالت میں تلاوت کی تو وہ اس سے کفایت کرے گا، اور جس نے کسی مرنے والے کے پاس اس کی تلاوت کی اللہ عز و جل اس پر موت کے وقت نرمی فرمائے گا، اور جس نے کسی عورت کے پاس اس کے بچے کی ولادت کی تنگی پہ سورہ یاسین کی تلاوت کی اس پر آسانی ہوگی،
اور جس نے اس کی تلاوت کی گویا کہ اس نے 11 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کی، اور ہر چیز کے لیے دل ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ نمبر 11، حضرت سیدنا ابو جعفر محمد بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جو شخص اپنے دل میں سختی پائے تو وہ ایک پیالے میں زعفران سے یاسین والقرآن الحکیم لکھے پھر اسے پی جائے، انشاءاللہ عز و جل اس کا دل نرم ہوگا۔ سبحان اللہ۔ نمبر 12، امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر جمعہ کو اپنے والدین دونوں یا ایک کی قبر کی زیارت کی اور ان کے پاس یاسین کی تلاوت کی تو اللہ عز و جل ہر حرف کے بدلے اس کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 13، حضرت سیدنا صفوان بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مشائخ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے ہیں، جب آپ قریب المرگ شخص کے پاس سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے تو اس سے موت کی سختی کو ہلکا کیا جائے گا۔ نمبر 14، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے شب جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کی اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ نمبر 15، حضرت سیدنا طلحہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن حکیم میں ایک سورت ہے جسے اللہ تعالیٰ کے ہاں عظیم کہا جاتا ہے، اس کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ کے ہاں شریف کہا جاتا ہے، اس کو پڑھنے والا قیامت کے روز ربیہ اور مضر قبائل سے زائد افراد کی شفاعت کرے گا، وہ سورہ یاسین ہے۔ نمبر 16، شیخ الحدیث مولانا عبد المصطفیٰ اعظمر علیہ رحمۃ اللہ القوی نے جنتی زیور صفحہ نمبر 594 پر سورہ یاسین پڑھنے کی بہت سی برکتیں شمار کی ہیں، جن میں سے نمبر 1، بھوکا آدمی اس کو پڑھے تو آسودہ کیا جائے۔ نمبر 2، پیاسا پڑھے تو سیراب کیا جائے۔ نمبر 3، ننگا پڑھے تو لباس ملے۔ نمبر 4، مرد بے عورت والا پڑھے تو جلد اس کی شادی ہو جائے۔ نمبر 5، عورت بے شوہر والی پڑھے تو جلد شادی ہو جائے۔ نمبر 6، بیمار پڑھے تو شفا پائے۔ نمبر 7، قیدی پڑھے تو رہا پائے۔ نمبر 8، مسافر پڑھے تو سفر میں اللہ عز و جل کی طرف سے مدد ہو۔ نمبر 9، غمگین پڑھے تو اس کا رنج و غم دور ہو جائے۔ نمبر 10، جس کی کوئی چیز گم ہو گئی ہو وہ پڑھے تو جو کھویا ہے وہ مل جائے۔ سورہ یاسین کی ایک آیت سلام قول من رب الرحیم کو 1469 بار پڑھو، انشاءاللہ تعالی جس مقصد سے پڑھو گے مراد پوری ہوگی۔ خواجہ دیر بھی لکھتے ہیں یہ مجرب ہے، اور سلام قول من رب الرحیم کو 5 جگہ ایک کاغذ پر لکھ کر تعویذ باندھو تو حوادثات اور چور وغیرہ سے حفاظت رہے گی۔ جو شخص صبح کو سورہ یاسین پڑھے گا اس کا پورا دن اچھا گزرے گا، اور جو شخص رات میں اس کو پڑھے گا اس کی پوری رات اچھی گزرے گی۔ حدیث شریف میں ہے کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے۔